صابن فیکٹری کے لیے گٹر کی گندگی کی مطلوبہ مقدار پوری ہونے تک ہم نے نہ صرف اس شخص سے گٹروں کی گندگی نکلوانے کا کام جاری رکھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس گندے دھندے کی کچھ معلومات بھی حاصل کی۔ کتنے روپے کلو بیچتے ہیں آپ اسے؟ 45 روپے کلو۔ 45 روپے کلو بیچتے ہیں؟ ہاں۔ اس گٹر کے نکالے ہوئے مال۔ اگلی صبح ہم اس آدمی اور اس کی جمع کی ہوئی گٹروں کی غلاظت کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سائٹ عبدالجبار شاہانی کے دفتر میں تھے۔ ہم نے نہ صرف انہیں اس گٹر نکالنے والے شخص کے بارے میں اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا بلکہ ایک بڑی سوپ فیکٹری کے حوالے سے سرعام کی خفیہ ریکارڈنگ بھی دکھائی جس کا مکمل احوال اور تماشا ہم آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے۔ گٹروں کی گندگی سے برتن اور کپڑے دھونے کے صابن کی تیاری کے گھناؤنے انکشاف کے بعد اے سی سائٹ بغیر کسی ہیل و حجت کے ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے اور ان کی ہدایت پر مقامی پولیس بھی اس کارروائی میں شامل ہو گئی۔ اب ہمارا رخ تھا شیر شاہ کی اس صابن فیکٹری کی جانب جہاں رات بھر گٹروں کی گندگی نکالنے والا شخص یہ غلاظت سپلائی کر چکا تھا۔ شیر شاہ کی تھوک مارکیٹ میں ایک دکان میں تنگ سا راستہ صابن کے اس کارخانے کی جانب کھلتا تھا اور کوئی عام آدمی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس چھوٹی سی دکان کے پیچھے صابن بنانے کا کارخانہ ہے اور وہ بھی گٹر کی گندگی سے۔ آپ ہیں یہاں پہ؟ آئیے گا، آئیے آئیے۔ کس چیز سے بناتے ہیں صابن جناب؟ تیل کا صابن بناتے ہیں۔ تیل کون سے تیل کا؟ یہ کمپنیوں کا ہوتا ہے، کیمین کمپنیوں کا۔ گٹر کا مال نہیں ہوتا؟ نہیں، گٹر کا کہاں؟ کریں شریف آدمی لگ رہے ہیں ابھی وہ جو اتار کے گیا بندہ آپ کے پاس۔ کون سے اتار کے گیا؟ نہیں اتار کے گیا؟ نہیں، وہ باہر کے کون؟ میرا تو نہیں مال۔ اچھا آپ کا نہیں ہے یار؟ کوئی خدا کا خوف ہے آپ میں؟ اس بندے کو لا کے منہ پہ کھڑا کریں، آپ کے اندر کی ریکارڈنگ دکھائیں آپ کی۔ اصل میں ہمارے معاشرے کی خرابی کی بڑی وجہ ڈھٹائی اور بے شرمی سے جھوٹ بولنا ہے۔ یہ صاحب بھی ایسا ہی کر رہے تھے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ صابن کے اس پروگرام کی ریکی کے دوران ہمارے نمائندے ان صاحب کو بھی گٹر کی گندگی کا سیمپل دے کر گئے تھے اور یہ خوشی خوشی اس مال کو خریدنے پر راضی ہو گئے تھے۔ اس ساری گفتگو کی ریکارڈنگ چونکہ ہمارے پاس موجود تھی اسی لیے یہ صاحب اب آہستہ آہستہ سب کچھ ماننے لگے تھے۔ جب غلطی نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب پھر ابھی آئندہ بھی سر میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے لے رہے تھے ابھی نہیں لے رہے۔ گٹر کی چکناہٹ سے صابن بن رہا ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے نہیں، پہلے بنا رہے تھے ابھی نہیں بنا رہے۔ جس چیز سے ہم صفائی کرتے ہیں وہی اگر گندی بن رہی ہے، گندی چیز سے بن رہی ہے۔ گٹر کی گندگی سے صابن بنانے والے یہ صاحب اب بھی آدھا سچ بول رہے تھے۔ یہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ گٹر کی جو غلاظت ان کی دکان میں موجود ہے وہ انہوں نے صابن بنانے کے لیے لی ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ 3 مہینے سے یہ کام چھوڑ چکے ہیں لیکن جب ہمارے نمائندوں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کچھ ہی دن پہلے تک ان سے گٹر کی غلاظت خریدنے کو تیار تھے تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ آپ اپنی ضمیر کو حاضر نظر جانتے، گٹر کی چکناہٹ سے بننے والا صابن آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا سر یہ آپ دیکھیں سر جی، چلیں گٹر کی چکناہٹ وہ مان بھی رہے ہیں کہ اس سے کام ہوتا ہے اور ہو رہا ہے بہت یہاں پہ۔ بطور مجموعی جو ماحول ہے سر، یہ تو صفائی ہم صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے صابن خریدتے ہیں نا کہ صاف ستھرے، یہ کوئی حدیث پاک ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم صابن صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ تو گٹر سے صابن بناتے ہیں، ہم تو کھڑے ہی نہیں، اسے اتنا بدبو آ رہا ہے کہ یقین کرو مجھے تو الٹی آ رہا ہے، متلی آ رہا ہے۔ کچھ رحم کرو خدا را، کوئی ہمارے عوام پہ رحم کرے یار۔ اور پھر بیماریاں سر، وہ کہتے ہیں نا گٹر میں جو وائرس ہے وہ تو نہیں مرے گا نا، بیکٹیریا چلو تھوڑا سا گرم کیا آپ نے مر گیا، جو اندر وائرس جراثیم کے ہیں وہ تو وائرس ہے، ناپاکی ہے۔ گٹر کے جو ظاہر سی بات گندگی کے اندر سے اٹھا رہے ہیں تو اس سے تو میرے خیال میں پاک بھی ہوگا۔ اچھا یہ ویسے آئیڈیا کس کا تھا آپ کا؟ بات کب سے ہو رہا تھا یہ کام چکناہٹ والا، گٹر کی چکناہٹ والا؟ کتنے عرصے سے؟ یہ تو کافی عرصہ 20-22 سال سے ہو رہا ہے۔ 20-22 سال سے؟ ایسے اس آدمی کو سر سیلوٹ نہیں کرنا چاہیے جس نے آئیڈیا نکالا کہ گٹر کی جو چکناہٹ ہے اسے بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ بھی کمال جینیس ہے نا، اللہ رحم کرے اس قوم پہ۔ اچھا یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے ان کا وہ ایک بڑا سا ڈرم ہے جس کے اندر یہ ساری جو چکناہٹ یہاں کھڑے ہونا بھی دشوار ہے، وہ یہاں اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ظاہر پروسیس کرنے کے بعد یہاں سے برتن دھونے والا جو کالا صابن ہے اور جو کپڑے دھونے والا صابن ہے۔ اب آپ اور ہم کہیں گے کہ جی چونکہ ہم تو برانڈڈ صابن استعمال کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے تو ہم محفوظ ہیں سے، جناب نہیں، آپ اور میں جو دھوبی کو کپڑے بھجواتے ہیں ظاہر ہے وہ تو برانڈڈ صابن استعمال نہیں کرتا ہوگا، وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی اس سے استعمال ہوتا ہوگا۔
آپ اور ہم جن ریسٹوران میں کھانا کھانے جاتے ہیں یا جن بڑے بڑے پکوان سینٹرز سے ہم کھانا خریدتے ہیں وہاں بھی کوئی برانڈڈ جو لیمن بارز جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں یہی کالا صابن برتن دھونے والا استعمال ہوتا ہوگا. الٹیمیٹلی یہ وائرسز، یہ گٹر کی چکناہٹ، یہ گندگی آپ کے کپڑوں میں، آپ کے معدے میں اور آپ کے گھر تک کسی نہ کسی طریقے سے بدقسمتی سے پہنچ رہی ہے. یہ گندگی ہے، ذرا غور سے دیکھیے، جسے ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں. اس فیکٹری کے مالک نے ہمیں وہ تمام صابن دکھائے جو گٹر کی گندگی سے تیار کیے گئے تھے. ان میں ہاتھ منہ دھونے، کپڑے دھونے اور برتن دھونے تک کے صابن شامل تھے، لیکن مختلف کیمیکلز اور خوشبوؤں کے استعمال کے بعد کوئی بھی ان کی گندی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تھا. نارمل جس طرح عام صابن ہوتا ہے کپڑے دھونے ویسی اسمیل آ رہی ہے. ہاں، تیزاب سے ریفائن ہوتا ہے. اچھا، تیزاب سے پھر اس کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کے لیے یہ انکشاف تھا یا آپ کو تھوڑا آئیڈیا تھا کہ یہ دھندلی ہوتی ہوگی؟ نہیں، یہ ابھی ہوا ہے. آپ لوگوں کی محنت سے ہمیں پتہ چلا، ہمیں